اپنے لیے ایسا مرشد تلاش کرنا چاہیے جو بے مثل کھلاڑی کی طرح ہو، جس سے طالب کو تصفیہ قلب حاصل ہو جائے۔ تخیل سے سوچ کی نمود ہوتی ہے اور سوچ سے عمل پیدا ہوتا ہے، لہٰذا اپنا تخیل تصوف کے حوالے کر دو۔ جس کو بھی حق کی رہبری حاصل ہو جاتی ہے، باطل اس کے وجود سے نکل جاتا ہے اور دیدار الہی سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اے باہو، خدا کے لیے ذات کی پہچان عطا کر، طالب نفس کو چھوڑ اور دیدار کے لیے حاضر ہو۔ اگر اللہ کا اصل وجود ظاہر و موجود نہ ہوتا تو پھر ذات نور صفا تک کیسے جا پہنچتا؟ زندہ دل وہی ہے جو ذکر اللہ پر غور کرے اور راز الہی تک جا پہنچے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ شیطان کے نام سے غصہ اور رحمان کے نام سے خوش ہوتا ہے۔ علم صحیح معنوں میں وہی ہے جو با عمل ہو۔ عشق سے بے قراری و بے آرامی ہی راہ فقیری و درویشی ہے۔ جو شخص علم پر عمل نہیں کرتا وہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ مرشد کامل وہ ہے جو طالب کو اس طرح پہچانے جیسے کہ سوٹی سے سونے کو پہچانا جاتا ہے۔ فقیر وہ ہے جو قوت ظاہری اور باطنی کے 5 خزانوں کا مالک ہو اور اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو۔ اس دن کو یاد رکھ جس دن جان تن سے جدا ہو جائے گی اور اللہ کے سوا تیری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جس شخص کو اللہ پسند کرے اسے کیا پرواہ مخلوق اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ اگر کوئی مجھ پر ظلم و ستم بھی ڈھائے تو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ عورت حیض کی حالت میں جتنا بھی غسل کر کے خود کو پاک کر لے وہ پاک نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ دنیا بھی پلید و ناپاک ہے، طالب کو اس سے بچنا چاہیے۔ جس طرح عورت کو 3 طلاقیں دے دیں تو جدائی ہو جاتی ہے اور شرعی طور پر اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح تو دنیا سے پیچھا چھڑا لے۔